حدیث اس طرح سے بھی ہے، واقعی حدیث کلام امام ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 لوگوں پر اپنی نظر رحمت کرے گا ہی نہیں قیامت میں، نہ ان سے کلام کرے گا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات سن لیتے ہیں لیکن اس کی بات کی اہمیت نہیں دیتے، ایک مرتبہ کہ بات ہی نہیں سنتے کسی، دیکھتے ہی نہیں اس کی طرف۔ تو اللہ عز و جل قیامت میں 3 لوگوں سے نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ کلام کرے گا۔ پہلا فرمایا وہ کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہ مانے، جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کا انکار کر دے، پہلا وہ۔ فرمایا دوسرا وہ کہ جو اللہ نے امام نہیں بنایا اسے امام ماننے لگے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے بھائی، ولایت بھی ضروری ہے، ساتھ سے برات بھی ضروری ہے۔ لا تقبل الولایہ الا بالبراءۃ، ولایت قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ برات نہیں ہے۔ کوئی سمجھے نا کہ ولایت بغیر برات کے چل جائے گی۔ اور کیوں مشکل کیا ہے بھائی، اپنا الجھن بے قراری ہے، مدح مولا لبوں پہ جاری ہے، اور کیوں بناتا ہے متبرے پر، کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے؟ ولایت جو ہے برات کے بعد قبول نہیں، اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، حدیث میں امام اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا 3 لوگوں پر۔ ایک وہ کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر دے، دوسرا کیا، جو اللہ کا نہ بنایا ہوا ہو اسے امام کہہ دے، جو اللہ کا اصول پتہ کیا ہے، جو نہ ہو اور بن کر بیٹھ جائے اسی پہ لانا ہو۔ میں بھی مثال دے دیتا ہوں، فرعون خدا نہیں تھا، بن کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے جو ہوتے ہیں جو نہ ہو بن کے بیٹھ جائے۔ فرعون خدا نہیں تھا، نمرود خدا نہیں تھا، بن کے بیٹھ گیا، لعنت کا مستحق ہے۔ مسلمہ کذاب نبی نہیں تھا، بن کے بیٹھ گیا، قابل لعنت ہے۔ اب تاریخ کی کتنی مثالیں میں آپ کو گنواؤں یہاں پر۔ اور تیسرا فرمایا کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا، ایک وہ کہ جو اللہ کے بنائے امام کو نہ مانے، دوسرا وہ کہ جو اللہ نے نہیں بنایا اسے امام مان لے، اور تیسرا وہ، اب یہاں پر ذکر ہے کچھ لوگوں کا نام نہیں روایت میں، وہاں پر بھی تقیتاً ہے، میں بھی فقط اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ان کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ اسلام کا ذرہ بھی ان میں موجود تھا، تو جتنی حدیث ہے میں نے اتنی پڑھی ہے اور اس سے زیادہ میں پڑھوں گا بھی نہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری، آپ نے صحیح عقیدہ پہنچانا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر، امام نے کہا الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت اہل بیت کا ہے۔ پھر امام سے پوچھا گیا مولا اس میں سے کیا نماز سب سے افضل ہے، لیکن نماز کا اتنا احترام ہے اور اتنا مقام ہے۔ میں نے کہا تھا شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے عشق کرتا ہوں۔ حسینی وہ جو نماز سے عشق کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا روٹین ہوتا ہے کہ بس فجر کی نماز ہمیشہ قضا کر کے پڑھتے ہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سناٹا ہے ایک دم۔ لیکن بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے جب گناہوں کی فہرست بیان کی، جو سب سے بڑے گناہ ہیں اس میں فرمایا شرک ہے، قطع رحمی ہے، غیبت ہے۔ حضور بیان فرماتے گئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز ترک کرنا، بے نمازی، وہ نہیں کہا اس فہرست میں؟ حضور نے کہا سب سے پہلے میں نے کفر کہہ تو دیا، نماز پڑھنی ہے آپ نے، اور نماز قبول ہی اس کی ہے کہ جو حسین کی محبت کے ساتھ ہے، علی کی محبت کے ساتھ ہے، بہت واضح بات یہ۔ تو فرمایا کہ نماز، لیکن ان سب میں افضل جہاں ولایت کے مقابلے پر ہے تو نماز سب سے افضل نہیں ہے۔ پھر امام سے پوچھا اس نے کیا روزہ، امام نے کہا اللہ، کیا زکوٰۃ، فرمایا اللہ، کیونکہ امام نے کہا تھا 5 چیزوں پر حج کی بنیاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ تو اس نے والا کہا سب سے افضل کیا ہے؟ امام نے کہا ہم اہل بیت کی ولایت اور اہل بیت۔ اس نے کہا مولا کیوں سب سے افضل ہے اہل بیت کی ولایت؟ امام نے آپ سے سوال پوچھوں گا جو نقل بالمعنی کرو روایت کا تو آپ خود پہنچ سکیں گے انشاءاللہ۔ امام نے کہا کبھی سفر تو نے اختیار کیا ہے؟ کہا مولا۔ کہا چاہے بتاؤ سفر میں نماز پوری ہوتی ہے یا قصر ہوتی ہے؟ قصر ہو جاتی ہے۔ اچھا روزہ جو ہے وہ مریض کے لیے روزہ ہوتا ہے یا معاف ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ کہا حج سب پر واجب ہے کیا؟ سب پر واجب نہیں، للہ للناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قرآن کی آیت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج واجب ہے۔ کیا زکوٰۃ سب پہ واجب ہے؟ کہ نہیں جو صاحب نصاب ہے اس پہ واجب ہے۔ امام نے کہا بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رکھی ہے۔ نماز جو ہے وہ مسافر کے لیے قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کے لیے معاف ہو جاتا ہے، حج فقط صاحب استطاعت پر ہے، زکوٰۃ فقط صاحب نصاب پر ہے۔ لیکن ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے، امیر ہو یا غریب ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی مسلمان ہم اہل بیت کی ولایت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔